السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دیر کے بعد نکلیں گے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ بچوں کا گروپ ساتھ ہوگا اور تھوڑی دیر میں نکلیں گے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ یہ ایڈیٹوریم ہے، کوئٹہ کلر میں انٹر ہو چکے ہیں۔ یہ سامنے کا ایریا جمنیزیم ہے، اس کی خوبصورت سی بلڈنگ ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم يا شهيد رشيد مشهود بشير نذير داع شافع حاكم ماهر منزل رسول نبي أمي هادي هاشمي مصطفى ياسين أولى محمد مدثر مدين مسدد جيد ناصر منصور بسلام كامل إجازي مداري كرشي مداري نبي حافظ كامل صادق أمين عبد الله كريم الله
الله سفير الله خاتم الأنبياء بشير مجيب شكور كسر رسول كريم معمول معلوم حق مبين مبدي أول ماكر زاهد باطن يتيم كريم حكيم سيد سيدان مريد مهرم مكرم مبشر مطهر كريم خليل مدعو جواد خاتم عادل شهيد شهيد صلي على صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدر ذی وقار، خواتین و حضرات اور سامعین کرام، السلام علیکم. قرآن حکیم فرقان حمید میں رب کائنات کا ارشاد پاک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. سامعین کرام، قرآن حکیم میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم اور فرض قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید کے متعدد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وارد فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. سامعین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنی ذات میں قول و فعل اور تعلیم و عمل کا حسین مرکہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر جو تعلیمات پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان پر عمل کیا. سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تا قیامت تمام امت کے لیے نمونہ اور مثال. اس لحاظ سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ از بس ضروری ہے. معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لامحدود پہلو ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ سر فہرست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی خود قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. سامعین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تو سچ بولتے، دوسروں کی باتوں کو غور سے سنتے تھے، محبت اور نرم مزاجی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، کھانا پینا اور لباس سادہ ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی زندگی میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی خود خدمت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک ہندو نان مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بن کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف بکریوں کا دودھ موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر کیا، وہ سیل نہ ہوا. دوسری تیسری یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پلایا، تب اس مہمان کا پیٹ سیر ہوا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ وہ امہات المومنین ہیں بھوکے سوئے. سامعین گرامی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی ہو یا معاشی امور ہوں یا ریاست کے معاملات، ہر ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اعتدال اور خلوصیت و عمل کو کار فرما رکھا۔ صداقت و امانت، سچائی اور راستگوئی ایک ایسی عمدہ اور قابل تعریف صفات ہیں جن کی اہمیت ہر مذہب اور ہر دور میں یکساں طور پر تسلیم کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، ابھی نوجوانی کی عمر تھی، 18 سے 20 سال عمر تھی، اور عرب کے مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 القابات سے نوازا، صادق اور امین۔ اس وقت عرب میں بڑے بڑے سردار موجود تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربی، ابو سفیان، ان سب نے بھی تسلیم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور امانت دار۔ اسی لیے نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، 18 سے 20 سال عمر ہے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عظیم القابات سے نوازا۔ نوجوانوں، یہ آپ کی کردار کی کسوٹی ہوتی ہے کہ جب آپ بات کریں تو سچ بولیں، کوئی امانت آپ کے پاس موجود ہو تو اس امانت کو ہو اس کے مقام پر رکھیں۔ آپ کے پاس جو امانت ہے وہ وقت ہے، وہ وقت جو والدین آپ کو تعلیمی اداروں کے پاس بھیجتے ہیں اور جو ہم میں سے سروسز والے ہیں، ان سب کا جو فرض ہے وہ فرض ہے کہ جس سے نبرد آزما ہونا اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے کسوٹی صدق و سچائی ہے کہ جو حلف ہم لے لیتے ہیں، ویسے تھے طالب علم، ویسے تھے استاد، ویسے تھے سروس مین کے، اس حلف کو ہم بہو نبھائیں اور وقت کو قیمتی بنائیں۔ سامعین گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الصدق ینجی والکذب یہلک۔ خاص کر طلبہ سے میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں کہ کبھی جھوٹ نہ بولا کریں۔ جھوٹ برائی کی ابتدا ہے اور سچائی کی ابتدا اور سچ ہر عمل کی ابتدا، یہ کنجی ہے، ایک کی ہے ہر عمل کے خلوص کی بہترین، وہ صدق ہے۔ آپ برائی کی جو شروعات ہوتی ہے وہ جھوٹ سے ہوتی ہے۔ قطعی جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ جب دونوں جہانوں کے سردار خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ میں ہلاکت ہے، تو اس کو ہم نے اپنے عقیدے اور نظریے کا حصہ بنانا ہے کہ جو بھی ہو جائے ہم نے والدین سے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے۔ ہم راہ چلتے ہوئے جو واقعات ہو جاتے ہیں، کالج اسکول پہنچتے وقت جو بھی چیزیں ہو جائیں، استاد محترم سے ہم نے چھپانی نہیں۔ گھر جب ہم واپس آتے ہیں ہم اپنے والدین سے اس کی وداعت سنائیں۔ جو طالب علم اپنے والد صاحب کے بیٹے سمیت اس کا دوست نہیں ہے، وہ بیٹا بڑے خسارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، حسنین رضوان اللہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل کرتے تھے تاکہ جب تک دونوں مبارک ہستیاں اتر جائیں پھر سجدہ جو ہے اس سے واپس قادم میں آئے۔ تو جو بچے ہیں وہ اپنے جو بچے ہیں بوائز، وہ اپنے والدین کے بیٹوں سمیت کو دوست بنیں، اس کو ایک ہی چیز کا بنائیں، اس سے نہ چھپائیں۔ جتنا آپ چھپائیں گے اتنا ہی آپ نقصان کریں گے۔ اور گھر کی باہر چیزیں آپ والد صاحب کو بتائیں گے، ان کو تجربہ ہے۔ آپ اپنے استاد محترم کو بتائیں گے تو استاد کو تجربہ ہے، وہ آپ کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی دوست ہے، باہر والا کوئی بندہ ہے، آپ گھر کے اندر برا انقلاب لے کے آئے، وہ والد صاحب جو آپ ہی کے لیے پسینہ بہاتے ہیں، اپنی سروسز دیتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، اپنی اٹھتی جوانی کے اچھے ایام آپ کے لیے صرف کرتے ہیں، وہ آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہماری معاشرے کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ اپنی ماؤں کی بیٹیوں سمیت سہیلیاں بھی بنے، وہ اس لیے کہ ان کے ایشوز آ جاتے ہیں، خوشیوں کے مواقع آتے ہیں، ان مواقع کو وہ سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ والدین تجربہ کار ہیں، ان کے سب سے زیادہ والدین مخلص ہیں، وہ بہترین طور پر ان کو تجربہ بتا سکتے ہیں۔ بوائز کے اور گرلز کے، بچوں کے سب سے زیادہ محبت کے جو حقدار ہیں، اللہ رب العزت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے وہ اس والدہ سے کی جاتی ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں آنے کا وہ ذریعہ بنی، اور وہ والد اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے جو ہمارے لیے پسینہ بہاتے ہیں، ہماری خوشی اور غمی کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں۔ تو نوجوانوں، طلباء سے میں خاص کر مخاطب ہوں، اس چیز کا آپ ضرور خیال رکھیں کہ آپ جس چیز کے لیے کالج اسکول آتے ہیں آپ والدین کو اس کو پروو کر لیں کہ ہم آپ کے ٹرسٹ ورتھی۔ سامعین گرامی، دین اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے۔ مخلوق خدا میں حق والدین کو باقی تمام حقوق پر ترجیح دی گئی ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے اور ان سے برے الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اسے جنت سے محروم قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5971 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کو فرمایا کہ تیری ماں۔ 4 مرتبہ جب اس شخص نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تیرا والد۔ اس لیے سامعین گرامی، ہم اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی ہر بات کو ہو بہو مانیں، اور جب ہم گھر تشریف لے جائیں تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی دختر مبارکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آتی تھی تو سلام ڈالتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان کا ماتھا مبارک چومتے تھے، بوسہ دیتے۔ تو بچے اپنے والدین کو سلام کریں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کے ساتھ پہلو میں نہ بیٹھیں۔ بچوں اگر اپنے والدین کی دعائیں چاہتے ہیں، زندگی میں ترقی چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، ان کی خدمت کریں۔ خدمت کا پہلا پہلو عزت سے شروع ہوتا ہے، دل سے والد والدہ کی عزت کریں۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے جو والدین سے بہتر ہے، اس لیے گھر میں ان کے پہلو کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے ان کے پاؤں میں بیٹھا کریں۔ اپنے والدین کو یہ باور کرائیں کہ ہم آپ کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں، یہ والدین آپ کو دکاریں بھی نہیں، یہ اپنے نوجوانوں کے بارے میں آپ کے سامنے بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اکیلے میں یہ رب کائنات کے حضور شکر کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ یا رب العالمین، تو نے مجھے ایسے بچوں سے نوازا ہے کہ جو فرمانبردار ہے، جس تعلیم و تعلم کے لیے میں اس کو بھیجتا ہوں وہ اسی پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ منشیات، سگریٹ نوشی اور ٹائم کی ضیاع پر توجہ نہیں دیتا، وہ برے ماحول میں شامل نہیں ہوتا۔ میں جس طرح اس کو بنانا چاہتا ہوں یہ تو اس سے آگے جاتا ہے، میں وہ مالی ہوں کہ جو اس کو تراش رہا ہوں یہ اس سے اوپر جا رہا ہے، تو وہ اکیلے میں آپ کی دعا کو ہوتا ہے۔ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ والد جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے اور والد جنت کا دروازہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ہیں، میری دولت کو وہ ویسے خرچ کرتے رہتے ہیں بڑی فضول خرچی کے ساتھ، میں تو محنت کرتا ہوں، میں نے تو پسینہ بہایا ہے اور وہ اس کو اڑاتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذرا تاکید فرما لیں کہ احتیاط سے اس دولت کو خرچ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا، ان کا والد جب آ رہا تھا خدمت اقدس میں تو دل ہی دل میں اشعار فرماتا جاتا تھا، اور جب وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو بتایا کہ میری دل میں تو نے یہ اشعار پڑھے۔ اس شخص نے گواہی دی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا جس نے شکایت لگائی تھی اس والد کے بیٹے کو، اور کہا کہ جو کچھ تیرا ہے تو اور تیرا سب کچھ تیرے والد کا۔ اور اس شخص کا باقاعدہ گریبان پکڑا۔ بڑے کم مواقع آئے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کراہت سے لوگوں کو مخاطب کرتے۔ سامعین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے، راہ چلتے جب بچے مل جاتے تھے
کو سلام کرتے، ان کو چومتے تھے۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں خدمت میں 10 سال تک ذاتی خادم رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق کسی کو نہیں پایا۔ حسب موقع بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کے ساتھ تفریح اور انہیں کھیل کود کے مواقع فراہم کرنا والدین کا فریضہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچوں کے ساتھ طرز معاشرت، ان کے ساتھ شفقت و محبت کے حوالے سے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، حسنین رضوان اللہ مجمعین کندھوں پہ سوار ہوتے، سجدہ اسی لیے طویل کیا کرتے۔ سامعین گرامی، اس کے علاوہ میری کوشش ہوگی کہ عہد حاضر کے مسلم معاشرے کو درپیش مسائل اور چیلنجز کی تحلیل کو سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کروں۔ مسلم معاشرہ خاص کر پاکستانی معاشرے کو درپیش مسائل میں سر فہرست مسئلہ عدم برداشت اور متشددانہ رویوں کا ہے۔ قبائلی و قومی اور مسلکی و مذہبی بنیادوں پر معاشرتی تقسیم نے سماج کے اندر تحمل و رواداری کے جذبات کو قلیل تر کر دیا ہے، جس کا اہم ترین سبب افراد معاشرہ کا سیرت طیبہ پر عمل پیرا نہ ہونا ہے، اور سماجی زندگی میں قول و فعل کا پیمانہ نبوی تعلیمات کے بجائے انسانی پیمانات متصور کرنے کے بعد یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6011 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بات پر نہ مجھے جھڑکا، نہ کسی کام کے کرنے پر یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہ کیا۔ معززین کرام، ہماری قوم و ملت میں قبائلی و نسلی تضادات، قوم پرستانہ تعصبات اور صوبائیت والا قید کے نام پر جو تفرقات پائے جاتے ہیں وہ سب انسانی اور اختیاری ہیں۔ ایسے امتیازات کسی طور پر نبوی اور فلاحی معاشرے کو دوام نہیں دے سکتے۔ اسی لیے قومی وحدت کی تشکیل میں تحمل و برداشت کے رویوں کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پھیلانا ضروری ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، لیکن جب جنگ بدر میں وہی مشرکین مکہ 70 سے زیادہ قیدی بن کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شفقت فرمائی اور عفو درگزر کے ساتھ ان کو معاف فرمایا۔ دوسرا موقع فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے اگلے دن وہ تمام مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب لوگوں کھڑے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بتائیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا توقع ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے، سیرت و مغازی میں ہے۔ انہوں نے کہا، ان مشرکین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں، شفیق بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی توقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی بار نہیں۔ ہندا آئی، وہ خاتون تھی جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک حضرت امیر حمزہ کو شہید کروایا تھا، پھر ان کے جسد خاکی کی توہین بھی کی۔ اس نے کہا کہ آپ کیا مجھے بھی معاف فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے بھی معاف فرمایا، جا۔ سامعین گرامی، ہمارے ملک کے سماجی نظام میں عدم برداشت اور متشددانہ رویے عالمی لیول پر نفوذ پذیر ہو چکے ہیں۔ نسلی و قبائلی بنیادوں پر ان رویوں کو دوام مل رہا ہے، جبکہ ان پرتشدد عدم برداشت کے رویوں کا انسداد صرف اور صرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مضمر ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9732، خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بجز تقویٰ کی۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فضیلت والے اعمال بتا دیجئے۔ صحیح حدیث ہے، یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، 9185۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو۔ سامعین گرامی، پاکستان کے معاشرے کو درپیش چیلنجز میں سے ایک بڑا چیلنج علمی جمود کا ہے۔ فکر کے جمود سے نہ صرف انسان علمی و اخلاقی طور پر پسماندہ ہو جاتا ہے، بلکہ معاشرہ مجموعی طور پر معاشی و سیاسی زبون حالی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ فکری جمود کے سبب
انسان جدید تعلیم و تعلم کے حصول سے یکساں خالی ہو جاتا ہے۔ اقبال نے مغرب میں آنے والی علمی خوشگوار تبدیلیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہاں دیگر گم ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا ہی اقرا یعنی پڑھنے کے الفاظ مبارکہ سے ہوئی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو مشرکین قیدی بنائے گئے تھے، ان کی رہائی کے لیے جو 3 شرائط رکھے گئے تھے، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو قیدی ہمارے بچوں کو پڑھنا 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے وہ اپنی آزادی پا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مشہور حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد کہ جس دین کی سماج کا ایک کافی حصہ پڑھنے لکھنے سے عاری ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہاں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منصف اعلیٰ بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام بہت جلد عام لوگوں کے دلوں میں گھر کر دیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا عرب جہالت و گمراہی کے عطاب گہرائیوں میں ڈبکیاں لے رہی۔ سامعین گرامی، ہجرت مدینہ کے بعد ایک خاتون چوری کے الزام میں پکڑی گئی۔ وہ ایک پاسہ خاتون تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت کراہت سے فرمایا کہ واللہ اگر میری مفہوم ہے کہ واللہ اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا بھی چوری کے جرم میں پکڑی جاتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ انصاف تھا جو کہ مساوات کے پیمانوں کے عین مطابق تھا۔ شاہ وغیرہ سب کے لیے انصاف کے پیمانے ایک جیسے۔ یہ سیرت طیبہ کے نمونے ہمارے لیے بہترین مثالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے تحت معاشی حقوق اور معاشی عدل کا ایک عظیم الشان نظام قائم کر دیا تھا۔ اسلام کے نظام معیشت میں اللہ رب العزت نے اس کو ایک ہی جملہ مبارکہ قرآن مجید سورۃ الحشر کی ایک آیت کے اندر جو ہے وہ کمپیکٹ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تاکہ دولت تمہارے دولت مندوں میں ہی نہ بنتی رہے۔ میں تھوڑی سی اختصار سے کام لوں گا تاکہ دیگر اسپیکرز اور معززین کرام کو بھی جو ہے بولنے کا موقع ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے سلسلے میں تمام حرام اور سودی کاروبار سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تمام سود جو ہے وہ جس کا مفہوم ہے کہ تمام سود گرائے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس حکموں کا سود جو ہے وہ گراتا ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ نہایت ضروری ہے تاکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے ایک نمونہ و مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اخذ کیا جائے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا میں کچھ الفاظ جو ہے وہ کچھ اشعار آپ کے گوشگزار کروں گا۔ جیسے اقبال کا مشہور شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تک جائیں گے۔ جیسے ہی سرسبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے آنسو ٹپک جائیں گے۔ نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے ٹپک جائیں گے۔ اے مدینے کے سارے خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت بتا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔ والسلام پاکستان بھائی۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون
وفي رواية آخر بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله وحده لا شريك له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا سنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، صدر مجلس، آج کی اس بابرکت اور رونق اور رحمتوں کے نزول والی اس محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی بطور سپہ سالار کے عنوان سے معاون چند معروضات عرض کرنا چاہوں گا. واجب الاحترام سامعین گرامی، اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. اس کے بعد انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا نزول فرمایا. اور اس بات سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین، نبیوں کا سردار، امام المرسلین والآخرین بنا کر بھیجا. اور اس امت کو بھی اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی کہ رسول اسے وہ دیا جو انبیاء کا امام ہے، رسول اسے وہ دیا جو خاتم الانبیاء ہے، کہ اب نبیوں کی گنجائش باقی نہیں رہی. اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس امت کو کتاب بھی وہ دی جو قیامت تک چلے. واجب الاحترام سامعین گرامی، اس بات سے بھی آپ واقف ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اقوام ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتی رہی ہے، جنگ و جدل ہوتا رہا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میں ایک قوم کے ذریعے سے دوسری قوم کو تحقیر نہ کرتا تو دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچتا. یہ اللہ کی مصلحت ہے اسی میں. لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں یا آپ کے بعد جو جنگیں آپ کی تعلیمات سے ہٹ کر لڑی گئی ہیں اس میں سراسر ظلم و بربریت نظر آئی. اور اس وقت جو جنگیں لڑی جاتی تھی ان جنگوں کا مقصد انصاف نہیں ہوا کرتا تھا، ان جنگوں کا مقصد کہیں انتقام ہوا کرتا تھا، کہیں اقتدار کی ہوس، کہیں دنیا کی مال و جائیداد کی ہوس، کبھی اپنے قبائلی عصبیت میں مختلف وجوہات ہوتی تھی، لیکن کہیں پر انصاف اور اللہ کے لیے جنگ نہیں ہوتی. میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس دنیا میں آ کر جنگ کی جو نیت ہے، جنگ کا جو مقصد ہے اسے تبدیل کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات فرمائے ہیں، جتنے بھی جنگی کی ہیں بطور ایک سپہ سالار کے، اس میں کہیں پر بھی آپ کا ذاتی انتقام نظر نہیں آتا. آپ نے ہمیشہ سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں تلوار بلند کی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول الرحمہ، میں رحمت کا رسول ہوں، ورسول الراحہ، اور راحت کا رسول ہوں، ورسول الملاحم، اور میں جنگوں والا بھی رسول ہوں. کیونکہ جب ظلم و بربریت اپنے عروج پہ پہنچ گئی، جب دنیا میں اللہ کے نام لیواؤں سے اوپر زمین کو تنگ کر دی گئی تو اللہ پاک نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ سنو الرحمن نعت پڑھ رہے ہیں. میں تیری
تیری ہے گل چیرا کس منہ سے بیان تیرے اوصاف میرا خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل سیرا تجھ سا کوئی آیا تجھ سا کوئی آیا دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ کس منہ سے بیان تیرا یوں دور ہوں تائب
خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلزیدہ ڈاکٹر کلیم اللہ۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں میرے لیے اعزاز اور سعادت کی بات ہے کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس اہم پہلو یعنی رواداری کے بارے میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں۔ محترم حاضرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، سوسائٹی میں انسان کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذہب کے، مختلف عقیدے کے، مختلف سوچ و فکر کے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام ختم ہو گیا اور بچوں کے ساتھ انشاءاللہ واپسی ہوگی۔ سیرت النبی کانفرنس مکمل ہوگی، انشاءاللہ واپس اسکول کی طرف چلیں گے۔ اللہ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ ایٹ بی والے مکمل انشاءاللہ چلیں گے۔ ماشاءاللہ یہ واپس آ گئے ہیں سیرت النبی کانفرنس سے، اب چیزیں کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے سے لڑکے ہیں، یہ دیکھیں بھی چیزیں کھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے شرکت بھی کی تھی، پارٹی بھی کی، اور ابھی ادھر چیزیں بھی کھا رہے ہیں۔